ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دور افتادہ دیہات میں ایک معزز مہمان آیا۔ بڑی آؤبگت ہوئی اس کی۔ گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر لا کر چن دی گئیں۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈنڈا لا کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ مہمان اپنے سامنے دسترخوان پہ پڑی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کے تو بہت خوش ہوا، مگر جو ہی اس کی نظر ڈنڈے پر پڑی تو وہ ڈر گیا۔ مہمان نے ڈرے اور سہمے ہوئے لہجے میں لوگوں سے پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا کہ بس یہ ہماری روایت ہے اور بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے، اس کے سامنے کھانے کے ساتھ ساتھ ایک ڈنڈا بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمان کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں تمام ضیافت اور کھانے کے بعد ڈنڈے کے ساتھ بھی اس کی ضیافت نہ کی جائے۔ اس نے پھر تفتیش کی، پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ تو استعمال ہوگا۔ آخر صرف مہمان کے آگے ڈنڈا ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک روایت اور رسم ہے۔ آپ بے خطر ہو کر کھانا کھائیے۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں؟ خطرہ تو سامنے ہی پڑا ہوا ہے۔ پھر اس نے اعلان کر دیا، جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے یہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا ہی کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے اللہ کی قسم، میں آپ کے ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ بہت زیادہ منت سماجت کے بعد بھی مہمان نے کھانا نہ کھایا۔ اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی کہ مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ بلائے گئے، انہوں نے سارا ماجرا سنا اور دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے اور بڑے غصے سے لوگوں کو کہا، ارے کم بختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا، اسے کم کرو۔ ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے۔ ڈنڈے کو پکڑا گیا اور فلفور آری سے کاٹ کر 2-3 فٹ کم کر دیا گیا، مگر مہمان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا۔ اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا۔ اب میزبانوں نے ایک نسبتاً زیادہ بزرگ بلائے، انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا، انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا، ڈنڈا اب بھی بڑا ہے۔ ہمارے بزرگ تو مہمانوں کے سامنے ایک چھوٹی سی پتلی سی ڈنڈی رکھا کرتے تھے۔ مذکورہ بزرگ کے کہنے پر باقی ماندہ ڈنڈا کاٹ کر اور چھیل کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی بنا دیا گیا، گو کہ اب ڈنڈے کا سائز اور جسامت خطرے سے بالکل باہر تھا، مگر مہمان کا تجسس برقرار رہا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور اس کا مقصد کوئی نہ بتا سکا تھا۔ مہمان اب بھی کھانا کھانے پر تیار نہیں تھا۔ اب ڈھونڈ ڈانٹ کر گاؤں کا ایک ایسا بزرگ ڈھونڈا گیا جس کے سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ اس کی بومیں بھی سفید ہو چکی تھیں۔ محتاط سے محتاط اندازے کے مطابق بزرگ کی عمر 99 یا 100 سال سے زیادہ ہی ہوگی۔ سجائی بھی کم دیتا تھا۔ جب انہیں ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے بتایا گیا تو وہ بھڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے اور غصے سے چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ مہمانوں کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں میں گوشت کا کوئی ریزہ پھنس جائے، کوئی ٹکڑا پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اسے نکال باہر کرے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی نئی بات، کوئی بدعت شروع تو خلال کے تنکے سے ہوتی ہے، مگر پھر اس کے پیروکار اسے بڑھا کر لمبا سا اور موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے ہیں اور اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ ہمارے گرد و پیش میں موجود مختلف مذاہب میں اور یہاں تک کہ ہمارے مذہب کے مختلف مسالک میں بہت سی چیزیں تنکے سے شروع ہو کر ڈنڈا بن چکی ہیں اور بدعت اور بگاڑ کی شکل بن چکی ہے۔